وزیر خارجہ سشما سوراج کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جس کے خلاف پاکستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ کو او آئی سی کے اجلاس میں کیوں مدعو کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارتی بربریت ہے وہ جاری ہے۔ ایک طرف سے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوؤں کو بسانے کا منصوبہ زیر غور ہے، اور مقبوضہ کشمیر کی جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ایک علیحدہ قانون تھا آرٹیکل 35A، اس کو ختم کرنے کے لیے مودی سرکار جو ہے وہ سپریم کورٹ گئی ہوئی ہے۔ دوسری طرف سے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہڑتال بھی جاری ہے اور کشمیری رہنما سراپا احتجاج بھی ہیں، لیکن کشمیری رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ بہت سے کشمیری رہنما اس وقت جیلوں میں بھی ہیں، اور کل کی جو خبر تھی اس کے مطابق 3 سے زائد جو کشمیری ہیں انہیں شہید کر دیا گیا اور کئی کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ پلوامہ حملے کے آڑ میں جو پاکستان کو دھمکیاں دی گئی تھیں، ان دھمکیوں کے خلاف جو ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ عالمی رہنماؤں سے رابطے بھی کر رہے ہیں۔ چین اور جاپان اور جرمنی کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی، اور اس کے علاوہ او آئی سی کے جو سیکرٹری جنرل تھے ان کو خط بھی لکھے ہیں شاہ محمود قریشی نے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان ایک طرف سے عالمی سطح پر سفارتی جنگ لڑ رہا ہے اور دوسری طرف سے عالمی رہنماؤں سے رابطے کر کے یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مذاکرات پر ہی یقین رکھتا ہے اور مذاکرات ہی کے ذریعے سے پاکستان مسئلہ کشمیر کو حل کروانا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، وہ مقبوضہ کشمیر میں نہتے شہریوں کو شہید کر رہا ہے، ان پر گولیاں برسا رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، جس پر بھارت کی جتنی مذمت کی اتنی کم ہے۔ ایک اور جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق بھارتی جو شدت پسند تنظیم ہے ان کے رہنماؤں کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ پلوامہ کا جو حملہ تھا یہ دراصل مودی سرکار کا خود گھڑا ہوا حملہ تھا، اور مودی سرکار الیکشن اور انتخابات میں کامیاب ہونے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ لیکن اس سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے، خود آج بی بی سی نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو صورتحال تھی یہ پہلے سے پلاننگ کے تحت ساری کی سارا یہ معاملہ ہوا ہے، اور اس کی آڑ میں جو انتخابات ہیں ان کو جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے وہ انتہائی مضبوط ہے، عالمی رہنماؤں سے رابطے بھی جاری ہیں، اور سفارتی اعتبار سے بھی پاکستان بھارت پر جو ہے وہ سبقت رکھتا ہے۔ اب جو کشمیری رہنما ہیں، کشمیری جو عوام ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں۔ پچھلے 70 سالوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آزادی نہیں مل رہی، پچھلے 70 سالوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر مار دیا جاتا ہے، پچھلے 70 سالوں سے کشمیری یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کشمیری ہیں جو اس وقت بھارتی جیلوں میں ہیں اور ٹارچر انہیں کیے جا رہا ہے اور ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی جو فوج ہے وہ بربریت کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے، نہتی جو کشمیری عوام ہیں ان پر گولیاں برساتی ہے، بچوں کو پیلٹ گنوں سے شہید کر دیا جاتا ہے، انہیں زخمی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال دنیا کے سامنے واضح ہے، اور اس میں جو پاکستان کا موقف ہے وہ مضبوط ہے اور انتہائی مضبوط ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کشمیری عوام کو کب وہاں سے آزادی اور رہائی ملتی ہے۔